یہ پیبلو ایسکوبار شاید بچپن سے خواب دیکھتا تھا کہ میں پریزیڈنٹ آف کولمبیا بنوں. سگریٹ چوری, چھوٹی موٹی گاڑی کا سامان چوری, بڑھتے بڑھتے پیبلو ایسکوبار ایک کار چور بن جاتا ہے. باقاعدہ ٹرانسپورٹ کرنے شروع کر دیتا ہے, اسمگلنگ شرور کر دیتا ہے کوکین. کولمبیا سے امریکہ میں سگریٹ چوری سے زندگی کا آغاز کرنے والا پیبلو ایسکوبار 80% آف کوکین اینڈ ادر ڈرگس امریکہ کو سپلائی کرنے کا بےتاج بادشاہ بن جاتا ہے. میں نے یہ بھی پڑھا ہے پابلو ایسکوبار خود میٹنگ کے لیے جاتا تو جا کے ایک سائڈ پہ اپنا ریوالور رکھتا تھا اور دوسری سائڈ پہ پیسوں کا بیگ رکھتا تھا. پیبلو ایسکوبار کا جو موٹو تھا, خرید لو یا مار دو, اس نے پورے خاندان قتل کیا. 1985 میں سپریم کورٹ پہ اٹیک کرتا ہے. کچھ ججز نے اس کی بات نہیں مانی تھی اور اس میں کئی جج جو ہیں وہ موت کے گھاٹ اتارتے ہیں. اس کے کروڑوں ڈالرز لا تعداد گھروں کے جو فلورز ہوتے ہیں اس میں دفن تھے. اربوں ڈالرز پیبلو ایسکوبار کے کئی مقامات پہ چوہے کھا گئے. یعنی اس کے پاس اتنا زیادہ پیسہ تھا کہ رکھنے کو جگہ نہیں تھی. پیبلو ایسکوبار کو محض ایک خوف تھا, اور وہ کیا؟ اور وہ خوف تھا ایکسٹریڈیشن. ناظرین, میں ہوں طارق بزمی اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو پوڈ کاسٹ. سوچیں ایک ایسا شخص جس کے پاس اتنی دولت تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو گرمائش دینے کے لیے کروڑوں ڈالرز کو آگ لگا دیتا ہے. ایک ایسا نام جس سے حکومتیں کانپتی ہیں اور پولیس اس کا نام سن کر رستہ بدل لیتی ہے. کون تھا پیبلو ایسکوبار؟ ایک ایسی کہانی جہاں طاقت, خون اور پیسہ ایک ساتھ بہتے ہیں. اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق CIA آفیسر ظہیر الدین بابر اعوان صاحب. اچھا ظہیر صاحب, ڈرگ لارڈ پابلو ایسکوبار ایک عام معصوم آدمی سے اتنا بڑا ڈرگ لارڈ کیسے بنا؟ کیا ہسٹری ہے اس کی؟ پیبلو ایسکوبار ایک نارمل سے گھر کا بچہ 1949 دسمبر میں پیدا ہوتا ہے کولمبیا میں. میڈین ایک جگہ ہے, شہر ہے کولمبیا کا. والدہ اسکول ٹیچر ہے, باپ معمولی نوعیت کا کسان ہے. یہ وہ دور ہے بزمی صاحب جس دور میں کولمبیا بالخصوص میڈین جو ہے یہ خون میں نہا رہا تھا. اچھا, مطلب وہاں پہ گینگ وار پہلے ہی چل رہی تھی. گینگ وار, پولیٹیکل وار, پاور وار اس حد تک تھی کہ آپ نے ایک لفظ یقیناً سن رکھا ہوگا جسے ہم کہتے ہیں ہیو ناٹس. تو دو طبقے تھے, ایک تھی ایلیٹ اور ایک تھے ہیو ناٹس. اس دور کے جتنے بھی غریب یا متوسط لوگ تھے وہ اس حد تک پسے ہوئے تھے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فائنلی ہوش سنبھالنے تک یقیناً ریونج فل ہوا. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا, کھونے کو بھی کچھ نہیں تھا, اور ایلیٹ کلاس جو ہے وہ ترقی کر رہی تھی اور ایلیٹ ان کو استعمال کرتی تھی. یس, ایگزیکٹلی. پیبلو ایسکوبار بچپن سے بڑا ہی ڈٹرمنٹ, بڑا خود پرست, کانفیڈنٹ بچہ تھا. اسکول کا کوئی اتنا شوقین نہیں تھا. ایک ٹارگٹ, دولت. شروع میں طاقت اور دولت. یس. اب کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں بزمی صاحب کہ یہ پیبلو ایسکوبار شاید بچپن سے خواب دیکھتا تھا کہ میں پریزیڈنٹ آف کولمبیا بنوں گا, لیکن جو مصدقہ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس نے کبھی بھی پریزیڈنٹ آف کولمبیا بننے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا. اس نے دولت کا ذکر کیا کہ میں دولت مند بنوں, کیونکہ اس نے محرومی دیکھی تھی بچپن میں. پاور حاصل کروں گا, اور پاور حاصل کرنے کے لیے اس نے کسی خاص شعبے یا کسی پیشے کا نام بھی نہیں لیا تھرو آؤٹ ہز لائف. نہ کسی خاص شعبے میں اس نے محنت کی, بس اس کا ایک ویژن تھا کہ اس نے پیسہ, دولت مند بننا ہے. بالکل صحیح. اب جب اس نے ہوش سنبھالا ہے تو یہ وہ دور ہے کہ جب کولمبیا میں چوریاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, چھوٹی چوریاں. ڈرگز کا کوئی اتنا بڑا کارٹل وہاں موجود نہیں ہے, مطلب یہ 40s 49 یہ وہ دور ہے. تو ایسکوبار بھی چور بنتا ہے. سگریٹ چوری, چھوٹی موٹی گاڑی کا سامان چوری, بڑھتے بڑھتے پیبلو ایسکوبار ایک کار چور بن جاتا ہے باقاعدہ. اور پھر فائنلی 60s میں پیبلو ایسکوبار کو ڈرگز دکھائی دینے لگتی ہیں, منشیات, کیونکہ وہ اس میں انٹر ہو جاتا ہے نارکوٹکس کے بزنس میں اپنی ٹینز میں. اور اس نے دیکھا کہ یہاں پہ تو پیسہ بھی زیادہ ہے.
یہ وہ دور ہے سر جب امریکہ میں کلبس، پبس، پارٹیز، اور ان پارٹیز میں بالخصوص کوکین انٹروڈیوس ہوئی تھی. ہاں، نیا نیا نشہ تھا کوکین کا. ٹھیک سر. ٹھیک ہے. اب پیبلو ایسکوبار ٹرانسپورٹ کرنے شروع کر دیتا ہے، اسمگلنگ شروع کر دیتا ہے کوکین کی، کولمبیا سے امریکہ میں. کولمبیا سے امریکہ، لیکن بڑے چھوٹے پیمانے پہ. خواب کیا ہے؟ بہت بڑا دولت مند بننا بہت بڑا دولت مند بننا ہے، اور اس دولت مند بننے کے لیے کچھ ایسی جمپ کی ضرورت ہے کہ جو باقی سب سے ہٹ کے ہو. اب سر یہ کیا کرتا ہے کہ یہ جو ایک پیسٹ ہوتی ہے کوکین کی، یہ غالباً پیرو میں اور بولیویا، وہاں پہ کوکین کی پیسٹ پرچیز کرنی شروع کر دیتا ہے، اس کا را مٹیریل. اچھا، پہلے تو صرف تیار کردہ جو ہے وہ اسمگل کرتا ہے، اور وہ بھی تھوڑے پیمانے پہ. ٹرانسپورٹ چھوٹے پیمانے بالکل پہ. صحیح ہے. اور اس کے بعد وہ Yes. پیسٹ پرچیز کرنے لگ جاتا ہے، را مٹیریل جی، آف کوکین. کوکین. اور اس کو کرتا ہے وہ پھر ریفائن جنگل میں. ٹھیک ہے. چھوٹی موٹی ریفائنری سے یہ سٹارٹ کرتا ہے، اور 70s میں پیبلو ایسکوبار ڈرگ لارڈ بن جاتا ہے. یہ ہے اس کے عروج کا وہ دور جب ڈرگس کو، منشیات کو امریکہ اسمگل کرنے کے لیے پیبلو ایسکوبار جہازوں کا استعمال کرتا ہے. اچھا. وقت بدلتا گیا، اس کے بزنس میں اضافہ ہوتا چلا گیا. پیبلو ایسکوبار ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، ڈزنز آف ایروپلین کا فلیٹ ہے اس کے پاس. مالک بن گیا. مالک بن گیا یہ تمام جہازوں کا. جہازوں کا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے سمندری راستے بھی استعمال کیے. سمندری راستے تو یہ استعمال کر ہی رہا تھا. اب جو آنے والا وقت ہے اس میں ہیلی کاپٹرس، اس کے اپنے شپس، اور پھر مڈین کارٹل کے نام سے یہ ایک باقاعدہ تنظیم کی شکل میں، ایک ٹیم کی شکل میں ڈرگ پیڈلر، ڈرگ کارٹل بن جاتا ہے. اور وہ وقت بھی آتا ہے بزمی صاحب جب پیبلو ایسکوبار 80% آف دا نارکوٹکس سپلائی آف امریکہ کا بےتاج بادشاہ بن جاتا ہے. اچھا، 80%. یس. اور یہ وہی لڑکا ہے کہ جو صرف چند گرام جو ہے وہ کوکین سپلائی کرتا تھا. سگریٹ چوری سے زندگی کا آغاز کرنے والا 80% پیبلو کا. ایسکوبار 80% آف کوکین اینڈ ادر ڈرگس امریکہ کو سپلائی کرنے کا بےتاج بادشاہ بن جاتا ہے. المینچو، ریمبر یس، ایلمینچو پہ اپنے پروگرام کیا. واز ورکر. ہاں، ایلمینچو پابلو ایسکوبار کا ورکر تھا. ورکر تھا، اس کا ایک معمولی نوعیت کا ورکر تھا. آپ اب ذرا تقابلی جائزہ نا، المینچو کدھر تک پہنچا ہے. پھر وہ زمانہ آتا ہے اس کی ترقی کا جو دور ہے کہ یہ خوف کی علامت بن جاتا ہے. پابلو ایسکوبار دہشت کی علامت بن یعنی جاتا ہے. پہلے اس نے پیسہ کمایا، یہ پاور آ گئی، پاور آ گئی، دولت آ گئی. اب اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ انتظامیہ، ججز اینڈ پالیٹیشنز بائے کرنے ہیں. کچھ رکاوٹ نہیں بننی چاہیے بزنس میں. تو یہ تو ہم اکثر بالی ووڈ کی موویز میں دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ایک ڈرگ لارڈ ہے وہ کیا کرتا ہے، جو مافیا ہے وہ تمام سیاست دانوں پہ پیسے لگاتا ہے، وہ حکومتیں ہلا دیتا ہے. تو یہ ریئل میں ہوا 70s میں؟ سر 70s میں اس نے ججز بھی بائے کیے، انتظامیہ، پولیس، ایڈمنسٹریشن بائے کی، اور پولیٹیشنز بائے کیے. اور اس کا اصول کیا تھا؟ اصول یہ تھا جناب کہ یا خرید لو یا مار دو. ہاں، یعنی یا پیسہ یا گولی. یا پیسہ یا گولی. میں نے یہ بھی پڑھا ہے پابلو ایسکوبار خود میٹنگ کے لیے جاتا تو جا کے ایک سائڈ پہ اپنا ریوالور رکھتا تھا اور دوسری سائڈ پہ پیسوں کا بیگ رکھتا تھا کہ اس میں سے بتاؤ چوز کیا کرنا ہے. تو یہ دہشت اور وحشت جو ہے وہ کب تک جاری رہی، اور یہ اداروں نے کوئی نوٹس نہیں لیا؟ یہ ادارے پاورفل نہیں تھے یا خریدے ہوئے تھے سارے؟ سر ابتدائی طور پہ اس نے تمام انسٹیٹیوشن کو بائے کیا ہوا تھا. اس کی وجہ تھی کہ پیسہ یہ خرچ کرتا تھا بے دریغ.
ہاں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ زبان کا پکا، وعدے کا پکا، جو منہ سے لفظ نکل گیا یہ اس پہ وہ لفظ ایک ہوتا ہے پیرا دیتا تھا. اگر کسی کو پروٹیکشن کا وعدہ کیا ہے تو اس نے جان پہ کھیل کے اس کو پروٹیکشن دی ہے. جو پیسوں کی ڈیل کی ہے وہ وقت سے پہلے مکمل کی ہے. ہر ڈرگ پیڈلر، ہر ڈرگ کارٹل، جتنے بھی چھوٹے بڑے ڈرگ کارٹل تھے وہ سب کے ساتھ سب جو تھے وہ پیبلو ایسکوبار کے ساتھ بزنس کرنے کو اپنا فخر سمجھتے تھے کہ وی آر ورکنگ. یعنی کمٹمنٹ کا پکا تھا پیبلو ایسکوبار. پکا تھا. اب جب اس کے پاس دولت بے تحاشا آ جاتی ہے تو پھر اگلی خواہش، اب یہ پھر پالیٹکس میں انٹری لے لیتا ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پالیٹکس میں انٹری لینے سے بینیفٹ ہوتا ہے، لیکن پیبلو ایسکوبار کا میں سمجھتا ہوں، میں نے جو جتنا بھی اسٹڈی کیا ہے، پیبلو ایسکوبار کی بربادی کی وجہ، اگر وہ ایٹ دا اینڈ اس برے طریقے سے تباہ ہوا ہے تو اس کی وجہ پالیٹکس ہی تھی. 1982 میں یہ کانگریس کا ممبر بن گیا، اسمبلی میں آ گیا. اسمبلی میں پہنچ گیا. یس، اسمبلی میں پہنچ گیا. لیکن پھر آپ صاحبان جو تھے نا، جرنلسٹ خلاف ہو گئے، اور جتنے پالیٹیشنز تھے جو پالشڈ پالیٹیشین تھے، انہوں نے پھر باقاعدہ ایک کیمپین کا آغاز کیا. یعنی پابلو ایسکوبار 82 میں اسمبلی میں پہنچا اور اسمبلی میں پہنچنے کے بعد اس نے باقاعدہ طور پہ اپنی سیاست کا آغاز کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ سیاستدان اور صحافی جو ہیں وہ اس کے خلاف ہو گئے، یعنی سچ سامنے لے کے آنے لگے. ایک تھا غالباً فیریو یا فائرو، آئی ڈونٹ ریمبر دا نیم ایکچولی، جو پریزیڈینشل کینڈیڈیٹ تھا، صدارتی امیدوار تھا، اور اس نے باقاعدہ اس کے خلاف کیمپین کا آغاز کیا تقاریر میں، مختلف مقامات پہ. اور اس نے جتنے بھی صحافی تھے، جرنلسٹ تھے، ان کی مدد سے اس نے اس کے ماضی پہ آواز اٹھانا شروع کی. ہاں، کہ یعنی پیبلو ایسکوبار جو اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے یہ تو ڈرگ لارڈ ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کا پیسہ جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، کوئی منی ٹریل نہیں ہے. اس وقت تو منی ٹریل پہ اتنا زور نہیں دیا جاتا تھا، لیکن یہ کہ یہ کمائی اس کی ٹھیک نہیں ہے، نقصان دہ ہے. سر، پیبلو ایسکوبار کا جو موٹو تھا وہ تھا خرید لو یا مار دو. بالکل ٹھیک. اب اس میں اس نے فرد واحد کی حد تک محدود نہیں رہا، اس نے پورے خاندان قتل کیے ہوئے ہیں. اچھا. ڈرگ کارٹل کے اس شہر کو موت کے دریا کا نام دے دیا گیا تھا، موت کے سمندر کا نام دے دیا گیا. جس جگہ پر پابلو ایسکوبار رہتا تھا، یعنی کوئی مخبری کرتا اس کے پورے خاندان کو مار دیتا، کوئی اس کے سامنے کھڑا ہونے کی کوشش کرتا تب مار دیتا، اور اس میں عورتوں کو بھی مارتا، بچوں کو بھی. ایک اس کا سلوگن تھا کہ ہر انسان کی قیمت ہوا کرتی ہے، اور جس کی قیمت نہیں ہوتی اس کا مقدر موت ہے. قیمت سے مجھے یاد آ گیا، ایک پاکستان کے جسٹس ہوئے ہیں بڑے نامی گرامی، بھنڈاری صاحب تھے، کرامت نذیر، یا انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی. یہ بڑی ارلی 84 85 میں نے وہ کتاب پڑھی تھی. اس میں انہوں نے بھی یہ لکھا تھا، یہ جو جملہ ہے نا کہ ہر انسان کی قیمت ہوتی ہے، مجھے یاد آ گیا، انہوں نے بھی لکھا تھا کہ ہر انسان کی قیمت ہوتی ہے. جسٹس صاحب لکھتے ہیں کہ میں اپنے گھر کے لان میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک باریش، سفید داڑھی مونچھوں والا، سفید کپڑے میں ملبوس، اونچے شملے والا، پگڑی والا شخص مجھے گھر کے گیٹ پہ کھڑا دکھائی دیا، جس کو سیکیورٹی نے، گارڈز نے روکا ہوا تھا. تو میں نے دیکھا کہ بزرگ آدمی ہے، میں نے گارڈ سے کہا کہ اس کو اندر آنے دو. وہ بزرگ اندر آ گیا، میرے ساتھ بیٹھ گیا، میں نے اس کو چائے آفر کی، چونکہ میں بھی چائے پی رہا تھا لان میں بیٹھ کے. تو اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ مجھے کہا کہ میرے بیٹے کا مرڈر کیس آپ سن رہے ہیں، میرے بیٹے کو بری کر دیں. اچھا. جج صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ دیکھو میرٹ پہ فیصلہ ہوگا، اگر تمہارا بیٹا بے گناہ ہے تو وہ بری کر دیا جائے گا، اور اگر وہ گناہ گار ہے تو اس کو سزا ملے گی. اب وہ زمانہ کون سا ہے، جب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ وہ زمانہ ہے جب تھانے دار کی، انسپیکٹر کی تنخواہ 430 روپے تھی.
ٹھیک ہے. سمجھ گئے. تو جج صاحب کو اس بارش شخص نے 50 لاکھ روپے کی آفر کی. اچھا, اس وقت وہ بھی لارڈ تھا, بہت بڑا زمیندار تھا. میں اس لیے ڈسکس نہیں کر رہا, نام نہیں لے رہا, بالکل کہ کتاب کوئی پڑھ لے تو پڑھ لے. اس نے کہا میں 50 لاکھ روپے دوں گا, میرے بیٹے کو بری کر دو. جج صاحب نے کہا کہ میں آپ کی عزت کر رہا ہوں, آپ کی عمر کو دیکھ کے, یو آر اے سینئر سٹیزن, تو آپ غلط بات کر رہے ہیں, یہ آپ کو زیب نہیں دیتا. تو اس نے کہا میں تمہیں 1 کروڑ روپیہ دوں گا, میرے بیٹے کو بری کر دو. جج صاحب فرماتے ہیں کہ میں یک لخت اپنی سیٹ سے اٹھا, گارڈز کو آرڈر کیا کہ اس کو اٹھا کے باہر پھینک دو, اور تیز قدموں سے چلتا ہوا اپنے گھر کے اندر چلا گیا. کہ یعنی یہ کہ میں اس کی آفر سن کے پگھل نہ جاؤں اور وہ لے نہ لوں. سر مائنڈ نہ یہاں بن پہ جائے. جج صاحب وہ جو لفظ لکھتے ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ میں اس لیے نہیں کہ مجھے اس پہ غصہ آ گیا, اب وہ میری قیمت خرید کو چھو چکا تھا, این ممکن تھا کہ میں پگھل جاتا, میں بک جاتا. کوئی نہ کوئی قیمت, ہر انسان کی کوئی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے. جیسے بندہ نا چیز کو کتوں کا بڑا شوق ہے, تو مجھے اگر کوئی کہے کہ جی فلاں نسل کا کتا فلاں جگہ ہے, تو ہم سارے کام چھوڑ چھاڑ کے وہاں پہنچ جائیں گے. اور اگر کوئی کتا گفٹ کر دے تو اس کے سارے کام ہم کر دیں گے. تو یہ آپ باوردی رہ کے بھی کرتے رہے ہیں کہ نہیں؟ باوردی رہ کے میں خود کتوں کا امپورٹر رہا ہوں. اچھا, میں نے بڑے بڑے کتے پالے, اور آج بھی میں کتوں کا شوقین ہوں. ٹھیک تو ہے. اب کوئی گفٹ دے نہیں سکا, میرے پاس اتنی ایسے بہترین نسل کے کتے آج بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, پابلو ایسکوبار جو ہے وہ اسمبلی کا حصہ بن گیا, سیاست میں آ گیا, ہر کسی کی کوئی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے, وہ اسی فارمولے پر عمل کرتا رہا, اور اس نے ہر بندے کو خریدا, یا موت کے گھاٹ اتار دیا یا پھر خرید لیا. پیبلو ایسکوبار 1985 میں سپریم کورٹ پہ اٹیک کرتا ہے, کچھ ججز نے اس کی بات نہیں مانی تھی. اچھا, اور اس میں کئی جج جو ہیں وہ موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے. یہ ہے پیبلو ایسکوبار. پیبلو ایسکوبار وہ جو صدارتی امیدوار تھا, آئی ڈونٹ ریمبر دا نیم, پتہ نہیں کیوں اسکپ کر گیا ہوں, اس کو قتل کرنے کے لیے ایک جہاز میں بام رکھ دیتا ہے. گڈ لک اس پولیٹیشین کی, وہ اس دن سفر نہیں کیا. سر بد نصیب 1989 ہے یہ, 110 مسافر جو اس جہاز میں سوار تھے وہ لقمہ اجل بن گئے. دس از پیبلو ایسکوبار. یعنی جس کو مارنا تھا وہ وہاں پہ نہیں بیٹھا, لیکن 110 دیگر جو افراد سوار تھے جہاز میں, بم پھٹنے کی وجہ سے وہ لقمہ اجل بن گئے. یہ پیبلو ایسکوبار ہی ہے. تو میں تو آپ کو 1989 کا بتا رہا ہوں نا, یہ 1980 کی دہائی تک پیبلو ایسکوبار ٹاپ 10 پاورفل بلینئرز, ٹریلینئرز کی فہرست میں شامل ہو چکا تھا, اور اس کا 3را نمبر تھا. دنیا کے طاقتور ترین دولت مند لوگوں میں پیبلو ایسکوبار کا شمار ہوتا تھا. اور یہ ساری دولت اس نے ناجائز طریقے سے کمائی تھی منشیات فروشی کے ذریعے, اس کے کارٹل نے. تو اس کے کارٹل کا نام سن کے تو لوگ کام جاتے ہوں گے, جس کو پتا ہوگا کہ کارٹل, ہاں, جس کو پتا ہوگا کہ یہ پابلو ایسکوبار کا بندہ ہے, تو اس کا کام تو ویسے ہی کر دیتے ہوں گے, کیونکہ خوف کی فضا ایسی چھائی ہوئی تھی. اس کی ڈیلی انکم جو تھی وہ $10 کروڑ تھی پر ڈے. 1980 میں 80s تک. اور پھر ایک وقت وہ آیا, یہ 89 90s کا جو دور ہے, کہ $24 ارب کی نیٹ ورتھ جو سرکاری طور پہ معلوم کی جا سکی, اس کی وہ دولت تھی جو سرکاری طور پہ, یعنی اس کی جو رجسٹرڈ دولت تھی وہ 24 ارب ڈالر تھی. اور سب کو پتا تھا کہ اس نے ناجائز طریقے سے کمایا. سر سب کو پتا تھا, اور اس کی جو اس سے منسوب جو کہانیاں ہیں وہ بڑی مزے کی ہیں. باقی گفتگو کرنے سے پہلے میں وہ ڈسکس کروں. سب سے پہلے تو یہ کہ اس نے ایپولس, ایک باقاعدہ ایپسٹین فائلز آپ نے پڑھی ہیں, تو ایپسٹین کا جو آئیلینڈ تھا اس سے کئی گنا بڑا محل بنایا تھا. ایپسٹین کے آئیلینڈ سے بڑا اس کا محل تھا, کئی گنا بڑا محل پابلو ایسکوبار کا. پیبلو ایسکوبار کا وہ محل تھا. اس میں کئی محل تھے, ناٹ اونلی ون. اس
لینڈ پہ وہ جو غالباً ہاں بالکل ایپولیسی نام تھا اس کا، اس میں کئی محل تھے، اس میں زو تھے، اس میں پیکڈلی سرکس ہے لندن میں، اس نوعیت کے باقاعدہ امیوزمنٹ پارکس تھے. اور یہ سب بنائے کس کے لیے تھے؟ اس اپنے لیے، فیملی تھی؟ اپنی فیملی کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے. اچھا، بیٹی سے پیار کرتا تھا؟ بہت محبت کرتا تھا، بے انتہا محبت کرتا تھا. بیٹی کے لیے وہ اپنی زندگی بھی داؤ پہ لگاتا رہا. فائنلی جو اس کا اینڈ ہو رہا ہے وہ بھی بیٹی کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس طرف ہم آئیں گے. اچھا جی، کہانی، بیٹی بیمار تھی، سرد رات ہے، بیٹی ٹھنڈ میں کپ کپا رہی ہے، ارینجمنٹس نہیں ہے. یہ وہ دور ہے جب یہ مفروری میں ہے. سر اس نے ایک رات میں 10 کروڑ ڈالر جلا دیے اس جگہ کو وارم کرنے کے لیے، یعنی بیٹی کو تپش پہنچانے کے لیے کو تپش پہنچانے کے لیے 10 کروڑ ڈالر کو آگ لگا دی. جی. اس کے کروڑوں ڈالرز لا تعداد گھروں کے جو فلورز ہوتے ہیں ہاں. اس میں دفن تھے. اچھا، اور اس کو کسی قسم کا ڈر نہیں تھا کہ یہ کھانا جائیں، یہ لے نہ جائیں؟ کھایا لوگوں نے کھایا بھی؟ نہیں، چوہوں نے کھایا. اچھا. اربوں ڈالرز پیبلو ایسکوبار کے کئی مقامات پہ چوہے کھا گئے. تو اس کو پشیمانی نہیں ہوئی؟ قطن زیرو. ایک وقت وہ آیا بزمی صاحب کہ پیبلو ایسکوبار کے پاس جگہ نہیں تھی کہ یہ اپنی دولت، یہ ساری کہانیاں ایسے منسوب ہیں جو لکھی پڑھی ہیں، مصدقہ ہیں، کہ اس کے پاس جگہ نہیں تھی، اس کو گھر نہیں مل رہے تھے، اس کو ویئر ہاؤسز نہیں مل رہے تھے جہاں پہ پیسہ سٹور کیا جائے. یعنی اس کے پاس اتنا زیادہ پیسہ تھا کہ رکھنے کو جگہ نہیں تھی؟ جنگلات میں کھدائی کر کے زمین میں پلاسٹک بیگز میں پیسہ رکھا گیا، دفن کیا گیا. اور یہ جو میں نے چوہوں کی کہانی آپ کو بتائی ہے کہ چوہے کھائے جاتے تھے، وہ کوئی ایک دن نہیں، ہر سال کروڑوں ڈالرز چوہے کھاتے تھے. ہر سال کروڑوں ڈالرز کو دیمک لگ جاتی تھی. اچھا، کیونکہ اس کے پاس رکھنے کو کوئی خاص جگہ نہیں تھی. ویئر ہاؤسز کے ویئر ہاؤسز، میلوں پہ پھیلے ہوئے ویئر ہاؤسز اس کی دولت سے بھرے ہوتے تھے. کہ ناکو پیسہ ہوئے گا بزمی صاحب اس بندے کو. کہانی آج تک پیبلو ایسکوبار کے دولت کے ذخائر دریافت ہو رہے ہیں ابھی تک 2026. یعنی اس کو پتہ ہی نہیں تھا میں نے کہاں کہاں پہ چھپایا ہوا ہے. لوگوں کو تو بالکل اس نہیں کے پتا. ایک بھتیجے کو جس گھر میں وہ رہتا تھا، یہ بھی کہانی، لیکن یہ بھتیجا کہہ رہا ہے، بھتیجا کہتا ہے کہ مجھے خواب آیا کہ میرے یہ جس گھر میں رہ رہا ہوں اس کی در و دیوار میں دولت ہے. اچھا. کہتا ہے اتنی دولت مل رہی تھی مختلف جگہوں سے، مختلف گھروں سے، سال ہر سال کے بعد. تو یہ 97-98 کی بات ہے کہ وہ کہتا ہے مجھے خواب آیا ہے کہ آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں یہ بھی چونکہ اٹ بلانگس ٹو پیبلو ایسکوبار، تو اس کے بھی در و دیوار میں دولت ہے. اچھا، پیسے اس نے در و دیوار میں چھپائے در و دیوار میں چھپائے ہوئے تھے. اور وہ فیکٹ ہوا، اس نے گھر کی دیواریں توڑوا دی اور اس میں سے کروڑ ہا ڈالرز دیواروں میں دفن شدہ ملے. یہ ہے جی پیبلو ایسکوبار. ظلم آخری درجے کا. یعنی جس نے ججز کو قتل کر دیا سپریم کورٹ کے، جس نے اس کے ساتھ ساتھ اپنے صدارتی امیدوار کو قتل کر دیا، اور پھر جس نے اس کی بات نہ مانی اسے بھی قتل کر دیا، تو ظاہر ظالم انسان تو تھا یہ. امریکہ نے پیبلو ایسکوبار کو گرفتار کرنے کے لیے، پیبلو ایسکوبار کو قتل کروانے کے لیے، پیبلو ایسکوبار کو کی ایکسٹریڈیشن کے لیے ایک نہیں سینکڑوں بار پلاننگ کی. 10 سے 12 تو اس کی اٹیمپٹس ہیں اب اس کو گرفتار کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے پیبلو کو. یس. تو کامیاب کیوں نہیں ہو سکے؟ سر بہت دولت تھی. ایک کہانی اور، پیبلو ایسکوبار جینون رابن ہوڈ تھا. یعنی یہ پیسہ جتنا بھی تھا یہ غریبوں کی فلاح پہ خرچ کرتا سر ہیلی کاپٹر سے نچھاور کرتا تھا اپنے علاقے میں جہاں پہ وہ پیدا ہوا تھا. جہاں وہ پیدا ہوا تھا مڈلینڈ میں
پیبلو ایسکوبار ہیلی کاپٹر پہ ہفتے میں 2 دن ویکینڈز پہ ہیلی کاپٹر میں خود سوار ہوتا تھا اور پیسہ نچھاور کرتا تھا. کھلے نوٹ نہیں, نوٹوں کی گڈیاں, پیکٹس وہ نچھاور کرتا تھا. اور کم و بیش اس نے اپنی لائف میں جہاں 10,000 لوگوں کا قتل کیا ہے تو 10 لاکھ بیواؤں اور یتیموں کی پرورش بھی کی ہے. اگر آپ نیٹ فلکس کی سیریز میں چلے جائیں نا تو پیبلو ایسکوبار تو بڑا فیوریٹ ہے, بڑا فیمس سیریز پیبلو ایسکوبار کی جو ہے وہ نیٹ فلکس جو ہے وہ فیوریٹ ہے. پیبلو ایسکوبار wasn't a hero. فار دوز پیپل, مطلب نہیں, فار ایوری ون. مطلب بینگ اب جینون صورتحال کی طرف آ جائیے نا. ایک ڈرگ کارٹل کا لارڈ ہے, ہاں, کرمنل ہے, مرڈر ہے, کلر آف 10,000 انسینٹ پیپل ہے, تو ہم اس کو ہیرو تو نہ کہیں. باہر طور تھا تو وہ ولن, ڈرگ پیڈلر تھا. اور یہ ڈرگ پیڈلر بننے کے لیے اس نے اپنے ہر رائیول کو قتل کروایا ہے. جو بھی اس کے رستے میں آئے اس نے قتل کروا دی. رحم کسی پہ نہیں کیا. نہ قطعاً رحم نہیں کیا. اور سب سے بڑی کامیابی یہ جو 70s میں جا کے ٹاپ پہ آتا ہے اور پھر 80s میں ٹاپ موسٹ بن جاتا ہے, اس کے پیچھے اس کا مد مقابل فائرو آئی گیس یہ سر اس کا قتل کرواتا ہے. اپنے مد مقابل جو اس کی ٹکر کا تھا اس کو اس نے زندہ نہیں رہنے دیا, اس کے بزنس کو بھی اس نے کیپچر کیا. اینڈ دین ہی واز دا اونلی ون. اور یہ وہ شخص ہے کہ فائنلی اس نے ڈرگ کارٹلز کی ایک ایسوسیشن بنائی. اچھا, پہلی دفعہ زندگی میں, تاریخ میں پہلی دفعہ جو ایسوسیشن بنائی کارٹلز کی وہ پیبلو ایسکوبار نے بنائی, صرف اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے. لوگ ایسوسیشنز بناتے ہیں, اسٹوڈنٹ یونین بنتی ہیں, تاجروں کی یونین بنتی ہیں. اس نے ڈرگ پیڈلرز کی ایسوسیشن بنائی جسٹ بیکاز کہ امریکہ اس پہ اٹیک کر چکا تھا 10 سے 12 مرتبہ. ٹیمز مقرر کی گئی تھیں سویٹس کی, کمانڈوز کی, جو اس پہ حملہ آور ہوتی تھیں, لیکن ناکامیاں. اور پھر فائنلی امریکہ نے ایکسٹریڈیشن کے لیے کولمبیا سے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ ہمیں چاہیے, ہم اس کے اگینسٹ امریکہ میں کیس چلائیں گے. اور اگر آپ حقیقت میں جاننا چاہیں تو پیبلو ایسکوبار کو محض ایک خوف تھا, اور وہ کیا؟ اور وہ خوف تھا ایکسٹریڈیشن. وہ اپنے ملک میں, اپنے شہر میں قبر میں جانا پسند کرتا تھا کہ میری موت ہو جائے اور میں اپنے شہر میں قبر میں چلا جاؤں, مجھے کسی دوسرے ملک کے حوالے نہ کیا جائے. 90s میں پیبلو ایسکوبار جو ہے اس کے گرد گھیرا تنگ ہونا شروع ہوا. 91 میں اس پہ بڑا بھاری بھرکم حملہ ہوا. جب ایکسٹریڈیشن کی بات آئی تو پھر پیبلو نے, یہ وہ شخص ہے, سر یہ تو بات اول میں بتانے والی تھی. پیبلو ایسکوبار وہ شخص ہے کہ جس کے لیے کولمبیا کے آئین میں ترمیم کی گئی. اچھا, ایک ڈرگ کارٹل کی وجہ سے. اور وہ کیا ترمیم تھی؟ وہ ترمیم یہ کی گئی کہ پیبلو ایسکوبار ماؤنٹ کیتھیڈرل میں اپنی بنائی ہوئی جنت نظیر جیل میں رہے گا, سرنڈر کرے گا. اچھا, اس پہ کوئی دیگر ایجنسی پہرا نہیں دے گی, اس کے اپنے لوگ ہوں گے, اس کے اپنے لوگ اپوائنٹ کرے گا یہ حکومت کے لیے. حکومت کی زیر نگرانی وہ جیل ہوگی, اس میں ٹاورز بھی ہوں گے, وہاں پہ سیکیورٹی بھی موجود ہوگی, آبزرور پوسٹ بھی بنائی جائیں گی. اور پھر جو انتظامی اعلیٰ عہدیداران ہیں جن میں کرنلز وغیرہ, ان کے بھی ٹرانسفر کیے جائیں گے اور اس کی مرضی کے لوگوں کو مقرر کیا جائے گا. یہ پیبلو ایسکوبار نے شرط رکھ دی, شرطیں کہ میں سرنڈر اس وقت کروں گا کہ جب آپ لوگ یہ ڈیمانڈز میری پوری کریں گے. اور پھر پوری کی حکومت, اور پھر گورنمنٹ نے یہ ڈیمانڈز اس نے رکھ دی. اور اس کے کانفیڈنس کا لیول, سر اس کے کانفیڈنس کا لیول دیکھیے.
جب یہ اس نے ڈیمانڈز رکھی ہیں گورنمنٹ کے آگے تو جیل اس نے بنانی شروع کر دی ماؤنٹ کیتھیڈرل میں. اچھا اپنی مرضی کی جیل بھی بنوا رہا ہے. بنانی شروع کر دی. اپنے اربوں ڈالرز میں سے اس نے ایک فنڈ مقرر کیا اور اس میں جیل کی تعمیر شروع ہو گئی. جیل جو تھی وہ 100 اسکوائر مائلز اچھا کی جیل تھی. جیل تھی یہ تو بہت بڑی جیل ہے سر. جیل تھی وہ پورے کا پورا ایک پہاڑی سلسلہ تھا. ماؤنٹ کیتھیڈرل 10 فٹ اونچی اس کی دیوار رکھی گئی. اس دیوار کے ہر 100 میٹر پہ ایک آبزرور پوسٹ بنائی گئی, ٹاور جسے آپ کہتے ہیں. اس کے اوپر پھر باربڈ وائر لگائی گئی, اس کے اوپر پھر الیکٹرک وائر لگائی گئی. اور اس ایک تو اس کا وہ نیپلس, وہ جو میں نے آپ کو عرض کیا جو اس نے محل بنائے تھے, اپولس, یس, وہ تو ایک سائڈ پہ, وہ تو الگ ہے. یہ اس نے الگ جیل بنائی ہے. یہ جو اس نے جیل بنائی ہے سر, یہ جیل ایپسٹین آئیلینڈ کا مقابلہ کرتی ہے. ہر سہولت اپنے لیے اس نے رکھی. سر جی ہر سہولت سنیں نا. ہاں وہ جیل جب اس نے بنا لی, تیار ہو گئی, تو وہ دنیا کی بہترین سیرگاہ تھی. یہ وہ جگہ ہے سر جہاں پہ بڑے بڑے فلم انڈسٹری کے جو ٹاپ لیول کے ڈائریکٹرز اور ایکٹرز تھے نا, وہ وزٹ کے لیے آیا کرتے تھے. اچھا یہ وہ جگہ ہے. اب تو یہ اولڈ ہوم میں کنورٹ کر دی گئی, لیکن تب یہاں پہ ایک خاص مدت تک لوگ یہاں وزٹ کے لیے آیا کرتے تھے. یہ اتنی عالیشان جگہ تھی. اب وہاں ہوتا کیا تھا, آئین میں ترمیم ہو گئی, یہ جیل چلا گیا, جیل میں ڈانس پارٹیز ہو رہی ہیں, دنیا بھر کی ماڈلز, ایکٹریسز, طوائفے, طائفے کہتے ہیں نا, میں ان کو طوائفے کہتا ہوں, تو وہ طوائفے, اور مطلب پورا وہاں پہ ماحول, ہر قسم کی آسائش, ہر قسم کی آسائش. ہیلی کاپٹر لینڈ کر رہے ہیں, ایئر کرافٹ, ہاں ایک سٹرپ اس میں تھی جس میں ایئر کرافٹ لینڈ کرنے کے لیے. محلات میں کئی چھوٹے چھوٹے ایئرپورٹس تھے. میں تو اس کو ایئرپورٹ ہی کہوں گا جہاں پہ آپ کی رن وے موجود ہے. تو مختلف فاصلوں پہ ہر محلہ جو اس کا محل تھا, اس محل کے قریب ترین ہیلی کاپٹر کی لینڈنگ کے لیے, وہ جسے آپ ہیلی پیڈ کہتے ہیں, اور ایئر کرافٹ کی لینڈنگ کے لیے باقاعدہ وہ رن وے اسٹرپ موجود تھی. سملر ہیلی کاپٹر کے لیے ہیلی پیڈ اور ایئر کرافٹ لینڈنگ کے لیے ایئر اسٹرپ وہاں موجود تھی. ایک تو وہ تھا نا جو جہاز اس کا ایپسٹین کا لینڈ کرتا تھا, تو یہاں کئی جہاز لینڈ کرتے تھے. وہاں تو صرف ایک لولیتا ایکسپریس تھا. وہاں تو ایک لولیتا ایکسپریس تھا, یہاں کئی ایکسپریس لینڈ کرتے تھے. تو اس نے اپنی مرضی کی زندگی گزاری اور اس کو اپنی دولت استعمال کرنے کی اجازت بھی دی گئی. سر اس کو دولت, ابھی یہیں سے تو سارا معاملہ خراب ہوا ہے. ہاں معاملہ یہ خراب ہوتا ہے کہ یہ جیل تو چلا گیا, ہاں بزنس کو سٹاپ ہونا چاہیے تھا, ہاں وہ کئی گنا بڑھ گیا. اچھا تو پھر کس قسم کی یہ جیل؟ کمیونیکیشن فیسلٹی وہاں موجود ہے. ہاں اس کا وہاں پہ یہ تقریباً کوئی 100-150 لوگوں کے ساتھ جیل میں گیا تھا. اپنے اس میں گارڈز بھی ہوں گے, گارڈز, شیف بھی تھے, اور سارے نوکر چاکر سب فیملی میاں بیوی دونوں اکٹھے وہاں پہ مکمل. تو یہ تو اس نے اپنا ایک شہر بسایا نا. وہاں سے گڑبڑ یہ ہوئی سر, اور اس کے جانے کے بعد بڑھ گیا, بزنس ڈبل ہو گیا. جب اس نے اتنا بڑا وہاں پہ وہ بنا لیا تو لوگوں کو مزید یقین آ گیا کہ آئین میں ترمیم کروا لی ہے, کرنیل جرنیل چینج کروا دیے ہیں, اپنی مرضی کی. اصل طاقتور تو یہی ہے, اصل تو پھر ہوئی ہے. ہاں بالکل صحیح, پاور تو یہ ہے. امریکہ سے ٹکرا لیا اس نے ڈرگ کارٹل کا. اب سر یہاں پہ نا اس نے امریکن ایجنٹس پہ اٹیک کروا دیا, جو اس کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی. وہاں پہ کام خراب ہو گیا. جو امریکن ایجنٹس تھے جو اس کی نگرانی کے لیے کولمبیا میں موجود تھے, جو ایک پوری کی پوری ٹیم تھی, اس پہ اس نے اٹیک کروا دیا اور ان کو قتل کر دیا. یہاں سے اس کا بھاری بھرکم قسم کا سیٹ بیک ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے جی کہ اس کی جیل پہ حملہ ہوتا ہے, جوائنٹ ایکشن امریکہ کی جانب سے اور کولمبیا فورس کی جانب سے, کمانڈوز اینڈ سواٹس. کھوچل تھا ویسے یہ,
میں حیرت ہے مجھے کہ کیسی نااہلی اور ناقص کارکردگی رہی ہے 1970 سے لے کے تو 1993 تک. کتنے سال بنتے ہیں؟ تقریباً 23 سال. 23 سال کیسی کامیاب زندگی گزار گیا یہ. تو اس سے بڑی امریکن ایجنٹس کی، امریکن سویٹس کی، کولمبین انتظامیہ کی اور نااہلی کیا ہوگی. ہر دور میں اس کے خلاف ہر کاروائی ناکام ہوتی رہی. اور یہ جو ایک بھرپور اٹیک ہوتا ہے پوری فورس کے ساتھ چاروں طرف سے اس جیل کو گھیر لیا گیا. یہ وہاں سے بھی فرار ہو گیا. وہاں سے کیسے فرار ہو گیا؟ تو ہو گیا جناب، کیونکہ راستے اس نے بنائے تھے، پچھلے راستے سے زمین سے سرنگوں کے ذریعے یہ پہاڑوں میں نکل گیا. اور اچھا، جب یہ جیل بنا رہا تھا تو سرکاری طور پہ کسی نے نگرانی نہیں کی، کسی کی جرت نہیں تھی، اور کولمبین گورنمنٹ اس لیے خوش ہو رہی تھی کہ چلے اپنے آپ کو کنفائن کر رہا ہے کہ چلو جیل میں تو رہے گا، ساڈی تے جان چھوٹے گی. بالکل. امریکہ کا پریشر بہت زیادہ تھا. سر یہ نا امریکن فیل ہو گئے، اس کو پکڑنے میں، اس کو مارنے میں فیل ہو گئے. اب یہاں پہ پھر فائنلی پتہ چلتا ہے 1993 میں 91 92 93 3 گڈ ایئرس، 3 سال یہ مفروری کاٹتا ہے. اینڈ آف 91 پورا 92 پھر 93 اینڈ 93 غالباً دسمبر 93 میں اس کی یہ وائنڈ اپ ہوتا ہے. یہ سر یہ 2.5 سال مفروری کاٹی ہے اس نے، اور پھر پتا چلا کہ اس کا تو سینکڑوں کی تعداد میں جنگلات میں سیف ہاؤسز تھے. اچھا، مکمل انتظام کے ساتھ. وہاں پہ اس کی اپنے شیف، اپنی ٹیم، اپنی ٹیم، اپنے گارڈز، اپنے گارڈز، ہر سیف ہاؤس کا باقاعدہ انتظام. یہ نہیں کہ کوئی جنگل میں لاوارث پڑا ہوا ہے، نہ باقاعدہ. یہ ایک سیف ہاؤس سے دوسرے سیف ہاؤس سے تیسرے. یہ 2.5 سالوں میں یہی کرتا رہا. یہ 2.5 سالوں میں اس نے مفروری کاٹی ہے، اور پھر اپنی بیٹی کی محبت میں مارا گیا. اب وہ کیسے؟ بیٹی کی محبت میں کیسے؟ سر کمیونیکیشن یہ اپنی ڈسکنیکٹ نہیں کرتا تھا بیٹی سے. اچھا، بیٹی ساتھ نہیں تھی اس وقت؟ بیٹی اب الگ ہو گیا نا. ٹھیک ہے. بیوی بھی بیچاری ماری گئی. وہ 91 میں جب اٹیک ہوا وہ ماری گئی. اور بیٹی جو تھی وہ الگ تھی. یہ اس سے رابطے میں تھا. بیٹی سے یہ مسلسل رابطے میں تھا. اب بیٹی سے فون پہ بات کر رہا تھا. فون کال امریکن CIA نے، امریکن ایجنٹس نے انٹرسپٹ کر لی. فون کال لمبی ہو گئی. تھا سیانا، نالائق نہیں تھا، لیکن بیٹی کی محبت میں یہ نالائقی ہو گئی. ادروائز یہ مسلسل اس سے رابطے میں تھا. یعنی لمبی کال نہیں تھی، یہ لمبی کال تھی. جی، یہ مسلسل رابطے میں تھا. ہر جگہ سے ہر لمحہ یہ اپنی بیٹی سے کنیکٹڈ تھا، لیکن کال چند سیکنڈ پہ مشتمل ہوتی تھی اور پھر جگہ بھی بدل جاتی تھی جتنی دیر میں انٹرسپٹ نہ ہو بس. اب یہ جس فائنل ڈیسٹینیشن پہ موجود تھا، جہاں اس نے کچھ دن قیام کرنا تھا، وہاں سے بیٹی سے گفتگو ہو جاتی ہے اور وہ لمبی ہو جاتی ہے، اور وہ کال لمبی ہو جاتی ہے، انٹرسپٹ ہو جاتی ہے. یہاں پہ سویٹس، امریکن کمانڈوز اینڈ کولمبینز مشترکہ طور پہ پہنچ جاتے ہیں اور یہ تقریباً 14 کلومیٹر دوڑتا ہے. پیبلو اسکوبار. اگر 14 کلومیٹر مسلسل دوڑا تو اس کا مطلب ہے پوری دنیا کو منشیات کا عادی بنایا، خود نہیں استعمال کی. چھتوں سے، ایک چھت سے دوسری چھت پہ چھلانگ، ایک دیوار سے دوسری دیوار پھلانگ. یہ کمانڈو کی طرح کتنا فٹ ہوگا، آپ کی بات کتنا فٹ ہوگا کہ 14 کلومیٹر اس نے دوڑایا ہے اس اسکوائر ایریا میں جہاں پہ یہ چھپا ہوا. حالانکہ آرڈر تو شوٹ ایٹ سائٹ کے تھے، یعنی گولی سے بچتا رہا. ایک دیوار سے دوسری دیوار، دوسری دیوار سے تیسری دیوار، ایک چھت سے تیسری چھت. یہ وہاں پہ بھاگا ہے اور کتنے گھنٹے، if I'm not wrong 3.5 گھنٹے، 3.5 سے 4 گھنٹے یہ وہاں دوڑا ہے اور نان سٹاپ دوڑا ہے. سویٹس کی اس نے 32 گول کر دی.
کمانڈوز کی 32 گول. فائنلی ہی شاٹ ڈیڈ ان 1993. اب یہاں پہ دو متضاد چیزیں سامنے آئی ہیں ریسرچ میں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ زندہ گرفتار ہونے جا رہا تھا, امریکہ کی یہی خواہش تھی کہ اس کو زندہ گرفتار کیا جائے, اسی وجہ سے یہ دوڑتا رہا کہ زندہ گرفتار نہیں ہونا. اور فائنلی جب اسے یہ پتا چل گیا کہ اب میں اس سے آگے فراری نہیں ہو سکتی, یہاں پہ میرا ڈیڈ اینڈ ہے, تو اس نے اپنے آپ کو شوٹ کر لیا. اچھا, خود شوٹ کر لیا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ میں اسی سرزمین پہ رہوں. اس نے اپنے آپ کو شوٹ کر لیا اور اس نے سوسائڈ کیا, وچ از کریکٹ. ورنہ سنائپرز بھی تھے, گنرز بھی تھے, سویٹس تھے, CIA کے ایجنٹ تھے, کمانڈوز تھے. ممکن نہیں تھا کہ یہ اتنا دوڑتا چھتوں پہ اور اس کو کوئی ایک بھی گولی نہیں لگ رہی. تو جو مطمع نظر تھا امریکہ کا کہ اس کو لے کے جائیں گے, اس پہ مقدمات چلائیں گے اپنے ملک میں, اور دیگر جتنے بھی ڈرگ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں اس کے متعلقہ اس کا نیٹ ورک کا پتہ چلے گا. تو پیبلو ایسکوبار نے فائنلی خود کو شوٹ کر لیا. آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے مر جانے کے بعد کوک کا یا ڈرگز کا یا منشیات کا کاروبار بند ہو گیا؟ نہیں, پھر ایلمینچو آ گیا اس میں. ایلمینچو تو ایک طرف ہو گیا جی. اس کی موت کے بعد سرکاری سطح پہ ڈرگز کا کاروبار شروع ہو گیا کولمبیا میں. وہ سرکار, وہ وجوہات جس کی وجہ سے ایلمینچو جیسے بھی عروج تک پہنچے اور پیبلو ایسکوبار جیسے بھی عروج تک پہنچے, وہ لوگ تھے جو سرکاری سطح پہ کرائم کر رہے تھے. وہ سرکار تھی جو خود سے منشیات کی سمگلنگ میں ملوث تھی. اچھا, یہ کولمبیا ہی کیوں زیادہ استعمال ہوتا ہے؟ آج بھی جو ڈرگ لارڈز کی جنت ہے وہ کولمبیا ہے. میکسیکو اور کولمبیا. یہ وہ ایریا ہے جہاں سے ڈرگز کی ٹرانسفر آتی. تو بولیویا, ٹھیک ہے جی, پیرو, وینزویلا بھی ٹرانسپورٹیشن کے لیے. وینزویلا بھی آپ کی جو منشیات ہے وہ آ رہی ہے میکسیکو سے, چونکہ سی ہے نا, سی پورٹ ہے, اور وہ دا نیئرسٹ ٹرانسپورٹیشن ایریا ٹو انٹر امریکہ. میکسیکو اور کولمبیا یہ آج سے نہیں, ہماری عمر سے بہت بڑا ہے منشیات کے معاملے میں. دیکھیں نا, 40s میں تو وہاں خون کی ہولیاں کھیلی جا رہی تھی ناجائز بزنس کو لے کے, اور پھر یہ ایڈمنسٹریٹڈ ایریا نہیں ہے. آج بھی نہیں ہے. آج بھی آپ کو منشیات کے کاروبار میں میکسیکو میں بھی ریسرچ کر لیجئے, میکسیکو اور کولمبیا میں سرکاری سطح پہ منشیات کی سمگلنگ ملے گی. پیبلو ایسکوبار نے ترقی کی, عروج تک پہنچا, ٹاپ 10 میں شمار ہوا, منشیات کے کارٹلز کا ٹاپ 3 ٹریلینئر. وجوہات کسٹمز, کوسٹ گارڈ, شپنگ کارپوریشنز, لا انفورسمنٹ ایجنسیز, all were duly and highly paid by Pablo Escobar. ٹھیک ہے, یہ تھا پیبلو ایسکوبار. بہت شکریہ آپ کا ظہیر الدین بابر امان صاحب. ناظرین, آج کا یہ پوڈ کاسٹ آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا.